کہ نبی تیری حفاظت کے لیے میں عمر دے رہا ہوں، ایک عمر ہی سب کے لیے کافی ہے، ایک عمر ہی سب کے لیے کافی۔ تو ایک بات تو بڑی مشہور ہے لوگوں میں کہ بڑے سخت مزاج تھے، میں نے اس کی بھی تشریح کئی بار کی ہے اور اپنا حصہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اس کے تناظر میں جو دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر خدا نے وقت میں برکت دی، تو یہ کہ حضرت کتنے پولائٹ تھے۔ He was so humble. He was so humble. انتہائی منکسر المزاج، انتہائی متواضع۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا انسان تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے تو ان کو جانا ہی نہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ کیا انسان تھے۔ پہلے میں ان کے ارشادات آپ کو کوٹ کر دوں جتنے ہو سکے وقت کے لحاظ سے، وہ پھر چند باتیں ان کی عاجزی اور ان کے ساری کے حوالے سے۔ یہ باتیں ہو سکے تو اپنے دماغوں میں نقش کر لیں، جو کہ عام لوگوں کی یہ کہی بھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عمر فاروق اعظم کے ارشاد فرمائی بھی باتیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، کہیں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ اللہ کے نام کی زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کہ کہیں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ یہ عمر فاروق اعظم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ انسان اپنی گفتگو کی اہمیت کھو دیتا۔ اللہ کے نام کی قسم اپنے بات کو پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی۔ اللہ کے نام کی خاص تعظیم ہے، اللہ کے نام کی خاص عزت ہے۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں قسم کھانے کی ضرورت ہے کہ بنا قسم کھائے آپ کا سچا ہونا اور دوسرے کا جھوٹا ہونا واضح نہیں ہوگا۔ یا شریعت مطالبہ کر رہی ہے کہ قسم کھاؤ، کھاؤ قسم۔ یہ چند موقع ہیں قسم کھانے کے، یہ نہیں کہ تکیہ کلام بنا لیا، ہر بات میں قسم، ہر بات میں قسم۔ بہت اچھی چیز ہے اللہ کی قسم، کل ہی لے کے آیا ہوں اللہ کی قسم، قسم سے بالکل تازہ ہے، قسم سے اتنی میں پڑی ہے مجھے، قسم سے سچ بول رہا ہوں، قسم سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، قسم سے۔ انسان کی گفتگو بھی بے اعتبار ہو جاتی، انسان بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے نام کے اس طرح بار بار استعمال کرنے پر اللہ خود اس بندے کو رسوا کر دیتا۔ او ذلیل آدمی، میرا نام اس لیے نہیں ہے کہ تو گھٹیا گھٹیا باتوں پر تکیہ کلام بنا کر میرے نام کی قسم کھائی جا کھائی جا کھائی جا، یہ نہیں اس لیے۔ آپ اللہ کے نبی کی گفتگو اٹھا کے پڑھ لیں، 1000 حدیثیں پڑھیں آپ اللہ کے نبی کی، آپ کو چند موقعوں پر قسم ملے گی، چند موقعوں پر قسم۔ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، چند موقعوں پہ اللہ کے نبی کی قسم ملے گی۔ ہر بات میں قسم کھائی جائے کھائی جائے کھائی جائے۔ اللہ کی قسم کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہر بات میں یعنی زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو اللہ کے نام کی، کہیں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ بیوی سے گفتگو ہو رہی، قسم اللہ کی، ضرورت کوئی نہیں تھی۔ نجی گفتگو میں، عامیانہ گفتگو میں، سوقیانہ گفتگو میں، بازاری گفتگو میں، گھٹیا چیز کو بیچنے کی گفتگو میں قسم کھائی جائے۔ فرمایا زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے۔ آج آپ دیکھ لیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بیچنے والوں کو، خریدنے والوں کو دیکھیں، لڑائی جھگڑوں میں دیکھ لیں، لڑائی جھگڑوں میں دیکھ لیں۔ حالانکہ چند موقع ہیں جہاں قسم کھائی جائے، چند موقع ہیں وہاں اجازت ہے، لیکن قسم کو، اللہ کے نام کو تکیہ کلام بنا لینا، یہ ذلیل ہو جانے کے لیے کافی ہے۔
فرمایا زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کہیں اللہ تمہیں ذلیل نہ کر دے. کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے آج اللہ کے نام کی تعظیم ہی ختم ہوتی جا رہی. کوئی اتنی جلدی میں ہوتے اللہ ہی قسم، اللہ ہی قسم، اللہ کی قسم کے بجائے اللہ ہی قسم نام مبارک بھی صحیح طرح نہیں لیتے. لہذا ایک نصیحت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی، زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کہیں اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا نہ کر دے. دوسری بات فرمایا سچے بھائیوں کو، سچے مسلمان بھائیوں کو، سچے مسلمان بھائیوں کو دوست بنایا کرو. اتنی خوبصورت باتیں نہ آپ کو لینن کر کے بتائے گا، نہ آپ کو کوئی ڈیل کارنیگی کر کے بتائے گا، نہ ایسی خوبصورت تو سچی اور وکھری باتیں کوئی آپ کو ہٹلر بتا سکے گا، نہ کوئی اور آپ کو بتا سکے گا. عمر فاروق اعظم کی پوری زندگی اسٹرگل پر مشتمل ہے. اسٹرگل. ہی واز اے ویری ٹف مین. بہت سخت آدمی اپنی جسامت اور اپنے فہم کے اعتبار سے عمر فاروق اعظم، یعنی باتیں ایسی کہ ٹھکا ٹھک زبان اقدس سے نکل رہی، اور اتنی خوبصورت باتیں کہ اس کے پیچھے دلیلوں کے انبار ہوتے. ان کے تجربات بہت تھے، تجربات بہت تجربات تھے ان کے پاس، بہت. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سچے مسلمان بھائیوں کو دوست بنایا کرو. سچے مسلمان بھائیوں کو دوست بنایا کرو، اس لیے کہ جب تمہارے اچھے دن ہوں گے تو یہ دوست تمہارے لیے زینت اور تمہارے لیے راحت اور سکون کا سامان ہوں گے، اور جب تمہارے اوپر برے دن آئیں گے تو یہ تمہارے اچھے دوست، سچے دوست تمہارے برے دنوں میں تمہارے لیے زاد راہ یعنی تمہاری مدد کا سامان بنیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا، مشکل میں کوئی کام نہیں آتا. سیدی عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں، مشکل میں کون تنہا رہ جاتا ہے؟ وہ جس نے سچے مسلمان بھائیوں کو دوست نہیں بنایا ہوگا، وہ تنہا رہ جاتا. اور جس نے سچے مسلمان بھائیوں کو دوست بنایا ہوگا، جس کی دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی محبت پر ہوگی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر اس نے دوستی بنائی ہوگی، وہ تنہا نہیں ہوگا کبھی بھی. مشکل میں کبھی تنہا نہیں ہوگا، کبھی تنہا نہیں ہوگا. جب آسانی کے دن ہوں گے یہ دوست اس کے لیے راحت و سکون کا سامان ہوں گے. بولو کیا کام ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے؟ شادی ہے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہم کریں گے، سارے انتظامات ہم دیکھ لیں گے، تو بے فکر ہو جا، تو گھر کے کام دیکھ لے، میں دیکھ لوں گا سارے کام، کچھ ضرورت ہو تو بتا. یہ راحت و سکون کے دن. اور اگر مشکل دن آ گئے تو یہی سچے مسلمان بھائی جس کو دوست بنایا تھا وہ مشکل میں آ کے کھڑے ہوں گے اور خاموشی سے ایسے آپ کی مدد کر کے جائیں گے کہ آپ کے سائے کو بھی پتہ نہیں چلے گا. فرمایا سچے مسلمان بھائیوں کو دوست بناؤ. اس کا معنی یہ ہے جھوٹے اور دغاباز لوگوں کو دوست نہ بناؤ. کاندھے پر مردوں کو اٹھانے سے قوت میں اضافہ نہیں ہوتا، بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جملہ سمجھے جو میں نے عرض کیا. کاندھے پر مردوں کو اٹھانے سے بندے کی قوت میں، طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا. کہ 4 بندے لڑنے جا رہے تھے، ایک مردہ بھی اٹھا لیا کاندھے پر تو 5 ہو گئے، 5 نہیں ہوئے، 4 ہیں. طاقت نہیں بڑھی، بوجھ بڑھ گیا، بوجھ بڑھ گیا. مردوں کو کاندھے پر اٹھانے سے قوت میں اضافہ نہیں ہوتا، بوجھ میں اضافہ ہوتا. تو اس فرمان کا معنی یہ ہے جھوٹے اور دغاباز لوگوں کو دوست نہ بناؤ. تم خوش رہو گے تو تم سے جلیں گے، جب پریشان ہوگے تو خوش ہوں گے. ملنے تک نہیں آئیں گے،
اور کبھی آئے بھی تو ٹونٹ کریں گے، تنقیدیں کریں گے۔ بڑی اونچی اڑان اڑنا چاہ رہا تھا، دیکھ لیا انجام کیا ہوا، دیکھ لیا انجام کیا ہوا۔ وہ نشتر چبونے کے لیے آئیں گے، غم کا مداوا کرنے اور درد کی دوا کرنے نہیں آئیں گے۔ وہ سچے دوست آئیں گے، وہ سچے دوست آئیں گے، سچے مسلمان دوست آئیں گے جن کو تو نے اپنے لیے دوست بنایا تھا، بھلے ایک ہی صحیح، ایک ہی صحیح، لیکن ہو سچا، ہو سچا، دغاباز، دھوکے باز اور جھوٹا اور کذاب نہ ہو۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری امت کو وصیت ہے اور درس ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، جس نے خود کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیا تو پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کو قصوروار نہ ٹھہرائے۔ جس نے خود کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیا، اب لوگوں نے دیکھا، یہ دیکھو چلو دنیا جو کر رہی ہے، یہ داڑھی والے کو بھی دیکھو، یہ بھی بندر کا ناچ اور بندر کا تماشا دیکھ رہا، تو نے تو خود اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیا۔ اب 10 آدمی اگر کہہ رہے ہیں کہ بابا کچھ داڑھی کا تو خیال کر لیتے، بابا چاچا اپنی عمر دیکھو، اس عمر میں بھی تم تاش کی گڈیاں پھینک رہے ہو اور ابھی بھی تم کیرم بورڈ کے اوپر ٹے اور سے بنا رہے ہو، کچھ تو لحاظ کرو، داڑھی ہے، دونوں ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں، کبھی جھٹکا لگا تو سیدھے قبر میں جاؤ گے چاچا۔ اب کوئی اگر ایسی بات کرے تو چاچا کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرائے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے کہ میں نے ہی ایسی غلطی کی۔ اب دنیا اگر تہمت لگا رہی ہے تو دنیا کا قصور کیا؟ سب سے پہلی بات وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہ پر کبھی کھڑا نہ ہو۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی تہمت کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، کبھی تہمت کی جگہ پر نہ جائے۔ جہاں لوگ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم آپ تو ایسا نہیں کریں، چلو دنیا کر رہی ہے، آپ تو نہیں کریں نا ایسا، دنیا ایسا نہ کہہ سکے۔ فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، نہ ہو۔ اور عمر فاروق اعظم اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑا ہو گیا تہمت کی جگہ پر، پرواہ نہیں کی اللہ کے رسول کے ارشاد کی، اور کھڑا ہو گیا تہمت کی جگہ پر، امامہ لگا ہے، داڑھی بڑی ہے، اور کھڑے ہو گئے کہیں تماشا دیکھنے کے لیے، کہیں فٹ بال گیم لڑکے کھیل رہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کئی لوگ تاش کھیل رہے وہاں جا کے بیٹھ گئے، کہیں کوئی شراب پی رہا ہے وہاں جا کے کوئی اچھا آدمی بیٹھ گیا، تو تہمت کی جگہ پہ تو خود جا کے بیٹھا ہوا۔ تو سیدی عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اب اگر کوئی اگر اب اس کے حوالے سے برے تاثرات دے اور بدگمانی کرے تو یہ بندہ اب اس کے بات کا برا نہ بنائے، اس کو قصوروار نہ ٹھہرائے، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے کہ موقع تو میں نہیں دیا، موقع تو میں نہیں دیا۔ وہاں ہرگز رخ نہ کریں۔ میرے نبی کی احتیاط دیکھ لو، آپ قربان جاؤ گے۔ میرے نبی ایک رات اپنی ایک محترمہ کے ساتھ رات میں اکیلے آ رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے، 2 یا 3 صحابہ تھے، ایک گلی تھی، اللہ کے نبی ایک طرف سے محترمہ کے ساتھ آ رہے تھے اور دوسری طرف سے صحابہ آ رہے تھے، وہ ادھر سے داخل ہوئے، نبی ادھر سے جا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا تو فوراً پلٹ کے واپس جانے لگے، پلٹ کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، رک جاؤ، ٹھہرو۔ صحابہ ٹھہر گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، میرے ساتھ جو عورت ہے وہ میری بیوی صفیہ ہے۔ سمجھے بات کو؟ ایک مسلمان کی عزت کتنی بڑی ہوتی، اور جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے پھر زمانے کو کیا پڑی ہے کہ اس کی عزت کی پرواہ کرتا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، ٹھہرو، رکو۔
میرے ساتھ جو عورت ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے. صفیہ. تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں یا نبی اللہ؟ کیا ہم آپ کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. جو شخص اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائے. اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی برائی آتی تو تم ایمان سے ہی نکل جائے. تم ایمان سے ہی نکل جائے. لیکن یہ وضاحت ضروری تھی کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے ساتھ جو عورت ہے وہ میری بیوی ہے صفیہ. ایک مسلمان کی عزت کتنی بڑی ہے یہ اللہ کے نبی نے سمجھا دی بات کہ کسی کے دماغ میں ہلکا سا گمان بھی نہ آئے. یہ زندگی کے لیے پورا اصول ہے. پورا اصول ہے. کہیں آنے جانے بیٹھنے کھانے پینے ملنے ملانے لینے دینے ہر جگہ کے لیے یہ اصول ہے. اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ. اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ. اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ. اور عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیا پھر کسی نے تہمت لگائی تو سامنے والے کو قصور نہ دے. قصور اس کا نہیں، قصور اس کا اپنا. مزید سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دو باتیں اور زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں. بڑی بے احتیاطی ان دو چیزوں کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں. یہ جملے یاد کر لیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے راز کو راز رکھا، جس نے اپنے راز کو راز رکھا اس نے اپنی بھلائی اپنے ہاتھ میں رکھی. جس نے اپنے راز کو راز رکھا اس نے اپنی نکیل اپنے اوپر حکومت کسی اور کو نہیں دی. جس نے اپنا راز اپنے پاس رکھا اس نے اپنی بھلائی اپنے ہاتھ میں رکھی. آج لوگوں کے حافظے بھی کمزور ہیں، لوگوں کے ہاضمے بھی کمزور ہیں. ایسے لوگ اب کم پائے جاتے ہیں جو کسی کا راز راز رکھ سکیں. اگر کوئی بات آپ کو جلدی مشہور کروانی ہے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. کسی کو کوئی بات بتائیں اور کہیں کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا. پھر آپ دیکھیں اس کی شہرت شام نہیں ہوگی کہ آدھے محلے کو وہ بات پتہ چل جائے. اور اگر زیادہ تیزی سے کوئی بات اپنا راز کسی کو کہلوانا ہو تو کوئی برا نہ مانے. حقیقت یہی ہے کسی محلے کی کسی خاتون کو بتا دے کہ یہ بات ہے اور کسی کو مت بتانا. پھر دیکھیں وہ بات تو شام ہونے سے پہلے دوپہر تک ادھر آدھے محلے کو پتہ چلی تھی، شام تک ادھر دوپہر تک سارے محلے کو پتہ چل جائے گی. فرمایا جس نے اپنا راز اپنے پاس محفوظ رکھا. ہمارے بھی پیٹ کمزور ہوتے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بتانا ضروری ہوتا. زبان کے بھی ہلکے، پیٹ کے بھی ہلکے. پھر لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ یار میں نے ایسا تھوڑی بولا تھا، میں نے کب بولا تھا، میں نے کب بتائی تھی یہ بات، میں نے یوں تو نہیں بتائی، تم نے لوگوں میں چار لگا کے اور بتا دی. تو بھائی جان سب سے پہلی غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے راز بتایا کیوں کسی کو. اور ایسے آدمی کو راز بتایا جو پیٹ کا اتنا ہلکا ہے. میرے نبی نے بھی ایک مرتبہ راز بتایا تھا. وہ راز بتانا ضروری تھا اور وہ راز میرے نبی نے ایک بچے کو بتایا تھا جس بچے کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی. اور میرے نبی نے کہا تھا بچے انس یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، یہ تیرے اور میرے درمیان ہے. بچہ وہ کام کرنے گیا، کام کر کے واپس گھر پہنچا تو ماں نے کہا آج بڑی دیر لگا دی.
تو بچے نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے آج ایک کام دے کے بھیجا تھا، اس کام میں دیر ہو گئی۔ ماں نے کہا کام کیا تھا؟ 10 سال کا بچہ، کام کیا تھا؟ کہا نہیں ماں وہ راز ہے۔ نہیں ماں وہ راز ہے۔ راز ہے؟ کس کے درمیان؟ میرے اور میرے نبی کے درمیان۔ مجھے بھی نہیں بتائے گا؟ نہیں ماں۔ میرے نبی نے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ ہے بیٹے، میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ انس بن مالک 110 سال کی عمر میں جب انتقال کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور انس بن مالک کہتے ہیں میرے سینے میں جو راز 100 سال پہلے تھا آج بھی میرے سینے میں راز ہے۔ اب میں دنیا چھوڑنے لگا ہوں، میں نے آج تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا، اب دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ اگر میں ابھی بھی کسی کو بتاتا تو تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھ کو بتا دیتا، لیکن سن میں یہ راز اپنے سینے میں لے کر قیامت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا۔ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ گھر والے راز نہیں رکھ پاتے، دوست راز رکھ نہیں پاتا، بیوی راز رکھ نہیں پاتی۔ فرمایا جس نے اپنا راز اپنے پاس محفوظ رکھا اس نے بھلائی اپنے ہاتھ میں رکھی، بھلائی اپنے ہاتھ میں رکھی، پھر وہ کسی کا دست نگر اور پھر وہ کسی کا غلام اور پھر وہ کسی کا تابعدار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے تو یہ بات بولی تھی؟ نہیں، میں نے بولی نہیں کسی سے، میں نے بولی نہیں۔ ہاں میں راز کی بات کرتا ہوں اس سے جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ مر جائے گا لیکن راز کسی پر کھولے گا نہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، ملتے نہیں۔ لہذا میں اپنے راز اپنے سینے میں ہی رکھتا ہوں، میں راز اپنے سینے میں ہی رکھتا ہوں، چونکہ بتا دیا تو پھر دوسرے کی غلامی کرنی پڑے، اپنے سینے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا قول ہے کہ جس نے اپنا راز اپنے سینے میں رکھا اس نے اپنی بھلائی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اور وقت کے پیش نظر اگلا قول مبارک، عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں حقیقی غنا قناعت سے پیدا ہوتی، حقیقی غنا قناعت سے پیدا ہوتی، اور حقیقی فقیری طمع اور لالچ سے پیدا ہوتی۔ غنی کون ہے؟ وہ جس کے پاس مال بہت ہے۔ غنی کون ہے؟ جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، جو بہت پیسے والا ہے، بہت مال و منال والا۔ فقیر کون ہے؟ جو سوکھی روٹی بھی نہیں کھا پاتا، وہ نہیں۔ عمر فاروق اعظم ایک خوبصورت فلسفہ دے رہے ہیں، فرمایا حقیقی غنا، حقیقی بے پرواہی وہ قناعت سے پیدا ہوتی ہے، جو جتنا بڑا قناعت کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا غنی بندہ ہے، جتنا بڑا قناعت پسند ہے۔ قناعت کا معنی کیا ہوتا؟ اے اللہ تو نے اپنی مہربانی سے، تو نے مجھے جو محنت کرنے کا کہا تیری توفیق سے میں نے محنت کی، اب تو نے اپنی مہربانی سے جو کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے اے اللہ یہ تیری قسم یہ بہت ہے، تیرا شکر یہ بہت ہے، اور اسی پر راضی اور خوش رہے، چاہے اسے نمک روٹی کھانی پڑے، وہ کسی کے مال پر اور کسی کی چیز پر للچائی بھی نظر نہ رکھتا، چاہے وہ دوسرے کمرے میں رہنے والا لاکھوں روپے کمانے والا بھائی کیوں نہ، بھائی کیوں نہ، چاہے وہ بہت قریبی کوئی اور کیوں نہ ہو، جو اللہ نے اس کو دیا راضی ہے، بس اسی پر اے اللہ تیری توفیق سے جو تو نے توفیق دی میں نے محنت کی، کوشش کر رہا ہوں، تیری توفیق سے اللہ کا فضل ہے، میں میرے مالک میں حرام نہیں، نکما اور نکھٹو نہیں،
تیری توفیق سے میں محنت کر رہا ہوں، اب جو تو نے دیا ہے رزق میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرا بھائی برابر کے کمرے میں بھنے ہوئے گوشت کھا رہا ہے اور میں کل رات کی روٹی دال کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اے اللہ تیری مہربانی ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ وہ مجھے گوشت بھیجے یا میں اس کو بولوں کہ ایک پلیٹ یہاں بھیج دے، نہیں مالک تیری مہربانی، بس تیرا شکر، تیرا شکر۔ فرمائے حقیقی فقیری کیا ہے؟ یہی فقیر لوگ ہیں جو باہر مانگتے پھرتے، صرف یہی فقیر ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا حقیقی فقیری وہ لالچ سے پیدا ہوتی ہے، لالچ سے، اور حقیقی فقیر وہ ہوتا ہے جو لالچی ہو، لالچی، ہر وقت دوسروں کے مال پہ نظر ٹکی ہے، ہر وقت للچائی نظروں سے دیکھتا، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی نہیں ہے۔ دیکھو اس کو، دیکھو کیا پہن رہا ہے، اس کو دیکھو کیسی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کو دیکھو کیا ہر روز اس کے یہاں 3-3 4-4 قسم کے پھل بڑے بڑے شاپرز میں آتے ہیں، اس کو دیکھو، اس کے بچوں کو دیکھو، راضی نہیں، ہر وقت للچائی نظروں سے دوسروں کے مال کو تکتا رہتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو تکتا رہتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ایسا فارمولہ بتائیے، ایسا اصول بتائیے کہ اس پہ میں عمل کروں تو اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہو جائے۔ ایک جملے کا جواب ہے لیکن ساری زندگی اس کے اندر ہے، ایک جملے کا جواب ہے ساری زندگی انسان کی اس کے اندر۔ ہم خامخواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس کو تک رہے ہیں، اس کو تک رہے ہیں، اس کے کپڑے دیکھو، اس کے فلاں دیکھو، اس کے یہ دیکھو، اس کے پہناوے دیکھو۔ اللہ کے بندے اللہ نے جو تجھ کو دیا ہے تیرے حساب سے بیسٹ دیا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے جس کو جو دیا اس کے حساب سے کیا دیا ہے؟ بیسٹ دیا ہے، دی بیسٹ۔ What you have got for you it is the best۔ جو تم نے پایا تمہارے اعتبار سے بیسٹ ہے، بیسٹ ہے۔ پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے پاس موجود چیزوں کو نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہوتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس وہ بھی نہیں۔ اللہ کے بندے پہلے وہ دیکھ جو تیرے پاس ہے۔ کیوں پریشان اپنے آپ کو خود کر رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو خود پریشان کر رہا ہے؟ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس وہ بھی نہیں، میرے پاس وہ بھی نہیں۔ اس طرح دیکھے گا تو پریشان رہے گا، ناشکری کرے گا۔ اس طرح دیکھ، میرے پاس اللہ تیری مہربانی، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، اور میرے پاس یہ بھی ہے، اور میرے پاس یہ بھی ہے، اور تو نے مجھے یہ بھی دیا، اور تو نے مجھے یہ بھی دیا۔ اے اللہ وہ تو کروڑ پتی آدمی ہے لیکن ابھی تک اس کی شادی کو 40 سال گزر گئے، اس کا ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے 4 بچے دیے ہیں، تیری مہربانی۔ اے اللہ وہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن گردے کا پیشنٹ ہے، ڈائلسس ہوتا ہے، پانی بھی صحیح طرح پی نہیں پاتا، تیری مہربانی کہ میں کروڑ پتی تو نہیں ہوں، 3 وقت تیری مہربانی سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن تیرا شکر ہے میں ڈائلسس تو نہیں کرواتا، میرے گردے تو فیل نہیں۔ اے اللہ تیری مہربانی، وہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن بستر پہ ہے، تیری مہربانی کہ میں کروڑ پتی تو نہیں لیکن بستر پہ نہیں، میں چل سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لوگوں سے مل سکتا ہوں، کہیں آ سکتا ہوں، کہیں جا سکتا ہوں، تیری مہربانی۔ جو ہے اس کو کنسنٹریٹ کرے، جو نہیں ہے اس پر اپنا دماغ خراب نہ کرے، ورنہ اللہ کی ناشکری کرنے پر تل جائے گا۔ اے نبی ارشاد فرمائیے کہ ایسا کیا کروں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے خوش رہیں۔ کیا جملہ ہے اللہ کے نبی، کیا جملہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سن، اللہ کو راضی رکھنا چاہتا یہ کر کہ اللہ نے جو تجھ کو دیا اس پر تو راضی ہو جا، اللہ تجھ سے راضی۔ جو اللہ نے تجھ کو دیا تو اس پر اللہ سے راضی ہو جا تو اللہ تجھ سے راضی۔ کمال ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیے کہ بندے مجھ سے کیسے خوش رہیں؟ بندے
فرمایا جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے، جو اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کو دیا ہے، تو ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہو جا، کوئی تعلق ہی نہ رکھ، بندے تجھ سے راضی۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ دکھانا موبائل دکھانا کیسا ہے؟ اوپو نیا لیا، اوپو لیٹسٹ ورژن۔ یار وہ بھائی کی شادی ہے، ذرا دو گے، ذرا کچھ تصویریں لینی، کیمرہ نیا لیا ہے، 2 دن کے لیے چاہیے، ولیمے اور بارات میں ملے گا۔ کار نئی کار لی، بڑی زبردست ہے، فارچونر ہے، فارچونر لیا ہے تیرے بھائی نے، وہ ذرا کہیں جانا ہے مل جائے گا۔ کیری ڈبہ تیرے پاس ہے، 6-7 آدمی بیٹھ جائیں گے، کہیں جانا ہے مل جائے گا۔ یہ گھڑی بڑی پیاری لگ رہی ہے، رولکس کی گھڑی ہے، بڑی بہترین، ذرا پہننے کو ملے گی۔ خوشبو کون سی لگائی ہے؟ بھائی کے لیے کل لے کے آنا یار، ذرا میں بھی لگاؤں، بڑی زبردست خوشبو لگائی تھی۔ سوٹ 1 دن کے لیے مل جائے گا، کہیں فنکشن میں جانا ہے۔ یہ جو تو نے 3 پیس پہنا ہوا ہے نا، آخری سوٹ ہے، تیرے بھائی کو بھی فٹ آئے گا، مل جائے گا۔ سگا دوست بھی ہو نا، پکا پیور دوست ہو، جس کو فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں، پکا دوست، بولے گا بھائی اس سے تو دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جہاں کوئی چیز دیکھے گا بخار بن جائے گا، یہ دکھانا وہ دکھانا، یہ چیک کرانا وہ چیک کرانا، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، لوگ بدزن ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کی عادت ہے۔ دکھانا کیسا؟ چیک کروں ذرا، خواہ مخواہ اس کے اپلیکیشن میں گھس رہے ہیں، اس کی گیلری میں گھس رہے ہیں، اس کے فنکشن کو دیکھ، کیا ضرورت ہے یار؟ کیا ضرورت؟ بے پرواہ ہو جاؤ۔ اے نبی اللہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا جو تجھ کو اللہ نے دیا تو اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تجھ سے راضی۔ اے اللہ کے نبی بندے کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ کے بندے مجھ سے کیسے خوش ہوں گے کہ مجھ سے ان کو کوئی الرجی نہ ہو؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کو دیا ہے ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جا، للچائی بھی نظروں سے مت دیکھ، للچائی بھی نظروں سے مت دیکھ، بے پرواہ ہو جا۔ لینڈ کروزر کھڑی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ آپ کو اور برکت دے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ حاسدوں سے آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ بد نظری سے بچائے، دل کی گہرائی سے دعا دے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ذرا جگر والوں کا کام ہے، ورنہ اندر سے ہر تقریباً 100 میں سے 90 کے دل میں یہی ہوتا ہے، اس کو مل گیا اور میرے میں کیا کمی تھی کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ یہ شکوہ اللہ سے ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں حقیقی غنا کیا ہے؟ حقیقی غنا یہی ہے کہ قناعت بندہ اختیار کرے، قناعت، خلاص بس جو اللہ میرے مولا آپ نے مجھے عطا فرمایا، اے میرے مالک یہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے مجھے عطا فرمایا، آپ کا شکریہ، آپ کا شکر ہے۔ اور بندوں کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھیں۔ فرمائے حقیقی فقیری یہ ہے، حقیقی فقیری، لوگ سمجھتے ہیں یہی فقیر ہے جو باہر گھوم رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ سخی کا بھلا کرے بابا۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو لالچی ہے، لالچی ہے، کروڑ پتی لیکن لالچی ہے، ہر ایک کی چیز پر للچائی نظر رکھتا ہے، ہر ایک کی چیز پر للچائی نظر رکھتا ہے۔ حقیقی فقیر اور محتاج وہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہیں، بتاؤ اللہ کے مست بندوں کا حال کیا ہے، اللہ کے سچے درویشوں کا حال کیا ہے؟ وہ دوسروں کی چیزوں سے اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں، اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اپنے ہاتھ سے نذرانوں کی تھال خود اٹھا کر لے کر اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس آتا ہے، خود اور ادب سے اللہ کے ان بندوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور عاجزی سے پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے اللہ کے یہ مست بندے کہیں میرے نذرانے کو ٹھکرا نہ دے۔ جا لے جا، تیری کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، میں تو اس بادشاہ کا ماننے والا ہوں جس کے قدرت میں ساری کائنات آتی ہے، جا لے جا، نہیں چاہیے تیرا مال۔ تو نے کیا فقیر سمجھا؟ بادشاہ بھی آئے تو ڈرتا ہوا ہے،
یہ ہے اللہ کے مومن بندوں کی شان. یہ کیا؟ جس کی چیز دیکھی لالچ آ گئی, جس کی چیز دیکھی لالچ آ گئی, اس کی ٹوپی دیکھی لالچ آ گئی, اس کا امامہ دیکھا لالچ آ گیا, اس کی چپل دیکھی لالچ آ گئی, اس کے جوتے دیکھے لالچ آ گئی. امیر المومنین عمر فاروق اعظم کہتے ہیں وہ شخص فقیر ہے, غنی نہیں ہے, فقیر ہے. غنی وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی اگر نہیں ہے, جب بھی اللہ سے راضی ہے, کوئی کسی سے کوئی لالچ نہیں, کوئی سوال نہیں. کچھ آپ بھیج دیجئے گا, کچھ آپ بھیج دیجئے گا, ذرا گوشت بھیج دیجئے گا, ایک تھیلی, ایک پلیٹ ذرا کھانا بھیج دیجئے گا. نہیں, کبھی نہیں. نبی کریم کو بھوک سخت ہوتی, کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا, کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے. اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.